قبولیت کے حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو کی اور جو اس کا مقصد تھا اس پر بھی بات ہوئی، اور اسی طرح یہ بات بھی بیان ہوئی کہ عقل میں نہ آنا اور عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر کسی جگہ پر عقل اور وحی کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ عقل اور وحی کا آپس میں تعلق ایسا ہی ہے کہ جیسے مالک اور نوکر کا ہوتا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عقل کے اوپر جو ہے وہ وحی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عقل کا استعمال جو ہے وہ بالکل حرام ہے، بلکہ ہم عقل کا استعمال کر کے کسی نبی کی سچائی تک تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے عقل کا استعمال کر کے کسی نبی کو تسلیم کر لیا تو اب عقل جو ہے اس نبی کے تابع ہو جائے گی۔ اب یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ جی نبی نے جو بات کی ہے اس کو بھی عقل کے اوپر پرکھا جائے۔ آپ اس نبی کے بارے میں تو عقل کے ذریعے تحقیقات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو نبی مان لیا تو پھر آپ اور آپ کی عقل جو ہے وہ اس نبی کے تابع ہو جائے گی۔ عقل جو ہے وہ نبی کے اوپر یا نبی کی بات کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتی۔ اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی عقل کا وحی کے ساتھ اگر تعلق جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے تو سوئی کا جو دھاگے کے ساتھ تعلق ہے نا وہ ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں سوئی کا اور دھاگے کا جو آپس میں تعلق ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گاؤں کی خواتین جو ہے نا خاص طور پر سردیوں کے اندر سویٹر بنتی ہیں وہ 2 سلائیاں لے کر۔ اب جب وہ سلائیوں کے ذریعے وہ دھاگا لے کر سویٹر بنتی ہیں تو سویٹر بننے کے بعد وہ فائدہ سویٹر سے اٹھائیں گی یا سلائیوں سے اٹھائیں گی؟ ان سلائیوں کے ذریعے سویٹر جو ہے وہ بن لیا گیا، کپڑا بنا لیا گیا۔ اب جو فائدے کی چیز ہے وہ ہے سویٹر اور وہ کپڑا۔ سلائیوں سے آپ نے جو اس کا کام تھا وہ لے لیا، وہ کام مکمل ہونے کے بعد سلائیاں وہ سوئی اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ عقل کا جو کام تھا وہ آپ نے عقل سے لے لیا، کسی انسان کے دعوے کو آپ نے عقل کے ذریعے پرکھ لیا، اس کے دلائل کو سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اپنے دعوے نبوت کے اندر یا جھوٹا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اپنے دعوے کے اندر، لہذا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تو اب آپ کی عقل جو ہے وہ اپنی جگہ پر چلی جائے گی، اس سے جو کام لینا تھا وہ آپ نے لے لیا۔ اب کام جو ہے وہ نبی سے جو ہے وہ لیا جائے گا، نبی کی بات کو اب حرف آخر سمجھا جائے گا۔ یہ ہے عقل کا اور وحی کا آپس میں تعلق۔ اب اگر وحی کا اور عقل کا تعارض ہو جائے کسی جگہ پر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے بات سمجھائی کہ حرف آخر جو ہے وہ نبی کی بات ہی ہے، وحی ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عقل صحیح اور وحی ان کے اندر تعارض نہیں ہوتا۔ عقل صحیح اور وحی کے اندر تعارض، کیونکہ وحی کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہوتی۔
ماورائے عقل تو ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو ہماری ہو چکی، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بات وحی کی ہے تو پھر وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی اس کی طرف سے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کی نظر درست ہے اور اس نے جانا ہے مشرق کی طرف اور وہ چل پڑا ہے مغرب کی طرف، اس کے اندر اس کی نظر کا کیا قصور ہے؟ نظر تو اس کی ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی اور خرابی جو ہے وہ ہوگی، وہاں پر کوئی اور پوائنٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلا گیا ہے، اس کی نظر کا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح وحی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وحی عقل کے خلاف ہے، وہاں پر کوئی اور پرابلم ہوگی۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان جس کو تعارض سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں تعارض ہے نہیں، صرف اس کے فہم کا قصور ہے، اس کے ماحول کا قصور ہے، اس کو جو بات بتا دی گئی اس کے مطابق اس نے سمجھا کہ یہ تو تعارض ہے۔ تو جب آپ حقیقت کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تعارض نہیں ہے۔ تو عقل سلیم اور وحی کا تعارض ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان سمجھتا ہے کہ تعارض ہے تو وہاں پر حرف آخر جو ہے وہ وحی ہی ہوگی، وہاں پر آپ کو تلاش کرنے سے مل جائے گا کہ وہاں پر تعارض نہیں کوئی اور خرابی ہے، لیکن پھر بھی کوئی بندہ سمجھتا ہے نا تو ایسی صورت میں بھی وہی جو ہے نا وہی حرف آخر ہوگی۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم بالفرض اگر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ تعارض ہو گیا ہے، ہمارا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ تعارض ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کہتے ہیں بالفرض اگر تعارض ہو جائے تو پھر بھی وہی حرف آخر ہے۔ وہی کیسے حرف آخر ہو سکتی ہے؟ نبی کیسے حرف آخر ہو سکتا ہے؟ حرف آخر تو عقل کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس نبی کی طرف رہنمائی، اس وحی کی طرف رہنمائی تو عقل نے کی ہے، لہذا حرف آخر تو عقل کو ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یہاں پر۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، فرض کریں کوئی بھی مسئلہ آپ وراثت کا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو ویسے کہا ہے کہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو کسی بندے نے آپ کو بتایا کہ یار فلاں عالم جو ہے نا وہ بڑا کمال ہے، بڑا علم والا ہے، تو آپ جائیں اس سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا۔ اب آپ گئے، آپ نے اس کو پرکھا تو آپ مطمئن ہو گئے کہ ہاں یار یہ واقعی بڑا عالم ہے، میں اس سے مسئلے پوچھا کروں گا، میرا اس نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، یہ بھی حل کر دیا، میں اس سے مسئلے پوچھا کروں گا۔ اب کسی موقع پر جا کر آپ کا اور اس رہنمائی کرنے والے شخص کا اختلاف ہو گیا، یا یہ کہیں، ایسے نہیں، آپ یہ کہیں کہ رہنمائی کرنے والے شخص کا اور اس عالم دین کا اختلاف ہو گیا، ایسے اب آپ اس رہنمائی کرنے والے شخص کا اور عالم دین کا آپس میں ہو گیا اختلاف، تو وہ رہنمائی کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو اس عالم دین کے پاس بھیجا تھا اس لیے آپ اس کی بجائے میری بات مانیں، شرعی مسئلے کے اندر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، میری بات مانیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس نے رہنمائی کی تھی یہ بندہ جاہل ہے، یہ عالم دین نہیں ہے، اسے قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم اسی عالم دین کے پاس ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو نے رہنمائی کی تھی، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ تو عالم دین ہے، تیرے پاس تو علم نہیں ہے،
جب تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا تو اب تجھے میں حرف آخر نہیں مانوں گا، حرف آخر وہ عالم دین ہی رہے گا۔ تو عقل نے اگرچہ رہنمائی کی ہے کسی نبی کی سچائی کے اوپر، وحی کی سچائی کے اوپر، لیکن اگر کوئی انسان تعارض سمجھتا بھی ہے، ان کا آپس میں اختلاف سمجھتا بھی ہے، تو حرف آخر جو ہے وہ وحی ہوگی، نبی ہوگا۔ کیوں کہ عقل کے ذریعے محدود علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ وحی کے ذریعے وہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے جہاں پر آ کر عقل جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس لیے وحی جو ہے وہ متبوع ہوگی اور عقل جو ہے وہ تابع ہوگی۔ تو اگر رہنمائی کو دلیل بنانا ہے تو یہ اصولی طور پر بات غلط ہے۔ ملحدین کے سامنے جب آپ معجزات کی بحث کرتے ہیں نا، تو ثبوت اور نظیر کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی معیار قبولیت کے حوالے سے، کسی چیز کو قبول کرنے کا معیار کیا ہے، دو باتیں۔ کون سی دو باتیں ہیں جی؟ کل بتائی تھیں آپ کو۔ عقلاً ممکن ہو نمبر ایک، اور نمبر دو اس کے ثبوت پر کوئی دلیل مل جائے۔ جو تین دلائل آپ کے سامنے، علم کے ذرائع آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں سے کسی دلیل کے ذریعے اس کا ثبوت مل جائے، اور عقلاً وہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ معجزات کی بحث کریں گے، انبیاء کے معجزات، تو وہ کہتے ہیں جی وہ بات مانی جاتی ہے جس کی کوئی نظیر ہو، جس کی پہلے کوئی مثال ہو۔ آپ یہ معجزہ پیش کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا، خشک ہو گیا، راستے بن گئے، اور چاند جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے یہ دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا، یہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں، جب معجزات، پتھر سے اونٹنی نکل آئی، یعنی کوئی بھی معجزہ آپ پیش کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی بات وہ مانی جائے گی جس کی کوئی نظیر ہو۔ تو اس کے جواب میں ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا اصول غلط ہے، یہ تمہارا اصول غلط ہے۔ کیا ہلاکو ہاں کو ماننے کے لیے اس سے پہلے ہلاکو ہاں ماننا ضروری ہے؟ ساری دنیا مانتی ہے ہلاکو ہاں نے بہت ظلم کیا ہے، تو اس کے ظلم کو ماننے کے لیے اس طرح کا بندہ اور اس طرح کا ظلم جو ہے وہ پہلے ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گرے ہیں، تو اس کو ماننے کے لیے اس کی نظیر ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کے دو شہروں کے اوپر جو ہے دو بم گرے ہوئے ہوں اور یہ تباہی ہوئی ہو، تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بھی جو ہے وہ بم گرے۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کی نظیر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قبولیت کے معیار دو ہی ہیں، عقلاً ممکن ہو اور اس کی دلیل مل جائے۔ جو تین ذرائع علم ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب ایٹم بم کے ذریعے تباہی کا آنا جو ہے یہ عقلاً ممکن ہے، اور جو تین ذرائع علم ہے ان میں سے ایک دو کے ذریعے جو ہے وہ علم بھی حاصل ہو گیا، اس کی دلیل بھی مل گئی۔ باقاعدہ آج تک وہاں پر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر جو ہے وہ معذور نسل جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اور ہم سے جو پچھلی نسل گزری ہے ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ویڈیو وغیرہ بھی ہو، اے آئی کے ذریعے تو پیش کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اصل ویڈیو بھی ہو، تو وہ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی ذرائع علم
عقلاً ممکن ہے کہ اتنی تباہی ہو ایک بم کے ذریعے، یہ عقلاً ممکن ہے، اور اس کا ثبوت بھی مل گیا، لہذا اس کی نظیر کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی کہے جی ہم اسی وقت مانیں گے جب اس کی نظیر ہو، تو معجزات جو ہیں اس کا رد وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کی نظیر ہونی چاہیے، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے نظیر کا ہونا شرط نہیں ہے، وگرنہ دنیا کے اندر جو ایک ایک مرتبہ واقعات ہوئے اور تم بھی ان کو مانتے ہو، پھر ان کو رد کر دو۔ ظاہر ہے اگر تم نے ایک اصول بنایا تو پھر اس کو رد کر دو، کیونکہ ان کی نظیر ہی نہیں ہے۔ اس کی دو بڑی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، ہلاکو خان کی، چنگیز خان، اور یہ ایٹم بم جو گرائے گئے، کیونکہ دنیا میں یہ ایک دفعہ ہی ایٹم بم گرائے گئے ابھی تک۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو کسی چیز کو قبول کرنے کے معیار وہی دو ہیں۔ یہ اصولی طور پر جو ہے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا متفق ہے۔ اس کے اندر کوئی اور شرط لگائیں گے نا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر ٹوٹ جائے گی، کسی نہ کسی جگہ پر جا کر وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو ہو گئی تمہیدی ابحاث جو الحاد کے حوالے سے دلائل کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہیں جن کا جاننا، تاکہ انسان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ الحاد ہے کیا، اور دلیل کس طرح دی جاتی ہے، اور کون سی بات جو ہے وہ ماننے کے قابل ہے اور کون سی بات ماننے کے قابل نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ملحدین کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ سارا وزن جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ آپ چونکہ خدا کے وجود کے قائل ہیں لہذا آپ دلیل دیں، حالانکہ جو چیز چلی آ رہی ہو نا، روٹین کے مطابق چلی آ رہی ہو، دلیل اس کی نہیں ہوتی، دلیل اس کی ہوتی ہے جو نئے سرے سے، جو نئی چیز ہو۔ مثال کے طور پر آپ سب بچے جو ہیں سب جو ہے نا وہ قرضے سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ نے میرا 50,000 روپیہ قرضہ دینا ہے، کیا آپ دلیل دیں گے اس کو کہ میں نے نہیں دینا، یا وہ دلیل دے گا کہ آپ نے میرا دینا ہے؟ اسے دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ کسی کے اوپر قرضے کا ہونا یہ نئی چیز ہے، یہ نیا پوائنٹ ہے، دلیل اسے دینی پڑے گی، کیونکہ جو روٹین چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقروض نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر قرضے کا دعویٰ کرے گا تو وہ ایک نیا دعویٰ کرے گا، نئی بات پیش کرے گا، کیونکہ یہ روٹین سے ہٹ کر ہے، جو چلی آنے والی چیز ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ تو اصولی طور پر جب ہم نے یہ اصول سمجھ لیا تو اصولی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے اندر وجود باری تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل سے چلا آ رہا ہے، عملی طور پر ایسے معاشرے دنیا کے اندر تشکیل پائے ہیں جن کے اندر لوگ خدا کے وجود کو مانتے تھے، وہ ایک خدا کے وجود کو مانے یا کئی خداؤں کے وجودوں کو مانے وہ الگ بحث ہے، لیکن خدا کا وجود جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل سے چلا آ رہا ہے، لہذا کوئی آ کر اس کے مد مقابل کوئی چیز پیش کرے گا نا یا دعویٰ کرے گا تو دلیل اسے دینی پڑے گی، کیونکہ وہ روٹین سے ہٹ کر ایک کام کا دعویٰ کر رہا ہے، روٹین سے ہٹ کر ایک کام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اصول ہے، یہ عقلی طور پر میں نے آپ کو اس کو ثابت کر دیا۔ ویسے مطلب
کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی ملحد لوگ تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے، تو ان کو تو عقل کے ذریعے ہی ہم نے بات سمجھانی ہوتی ہے، تو اگر قرآن حدیث کا نام لیں گے تو وہ تو کہیں گے یہ تو تمہاری کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا مولانا بات قرآن حدیث والی ہی کریں، بس آپ اس کا نام نہ لیں۔ قرآن حدیث کے اندر بھی تو عقلی باتیں کی گئی ہیں نا، عقلی دلائل دیے گئے، آپ وہی دلیل دیں ان کے سامنے، قرآن حدیث کا نام نہ لیں آپ۔ یعنی یہ کتابوں کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو عقلی انداز سے ان کے سامنے رکھیں۔ اگر کوئی نہیں نہ مانتا اس اصول کو تو آپ اس کے سامنے یہ مثال دے کر اس کو پیش کر سکتے ہیں، کوئی اور مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے۔ اسی طرح کی جو چیز روٹین سے چلی آ رہی ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ اس سے دلیل مانگیں۔ مطلب بکری جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، یہ روٹین سے چلی آ رہی، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی بکری دودھ نہیں دیتی، ہاں بھی ثابت کر دو دودھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ ایک روٹین چلی آ رہی ہے، اس کے مد مقابل اس نے ایک دعویٰ پیش کیا۔ کوئی بھی اس طرح کی مثال جو ہے آپ کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ تو جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے نا، ان کا سارا زور ہوگا کہ دلیل آپ دیں، کہ آپ وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں لہذا آپ دلیل دیں۔ تو آپ نے پہلے ان کو سمجھانا ہے کہ دلیل جو ہے وہ آپ کے ذمہ بنتی ہے اور کس طریقے سے آپ کے ذمہ بنتی ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، میری گفتگو ہوئی ایک ملحد کے ساتھ، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ گروپ بنا لیا، ملحدین نے بنایا ہوا تھا، مجھے بھی ایڈ کر لیا۔ تو جو ان کا استاد تھا اس کے ساتھ گفتگو ہوئی وجود باری تعالیٰ کے اوپر، تو میں نے کہا جی آپ بات کریں، انہوں نے کہا جی نہیں آپ بات کریں۔ اب وہ اس نے سمجھا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پھنس جائیں گے، یہ شروعات کریں گے، تو میں نے جو ہے نا کہا جی ٹھیک ہے میں بات شروع کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا مجھے خدا کے نہ ہونے پر جو ہے نا کوئی دلیل پیش کریں۔ میں نے بات شروع کر دی۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے جی اس کا جواب؟ موضوع ہے کئی دنوں سے گروپ کے اندر گردش کر رہا ہے کہ فلاں دن جو ہے وجود باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو ہوگی میرے درمیان اور اس کے درمیان۔ تو اب میں نے جب یہ پہلا سوال کیا تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو دلیل پیش کر، کیونکہ اس نے خود جو ہے وہ مجھے کہا تھا کہ آپ بات شروع کریں۔ میں نے جب اس کو کہا جی آپ بات شروع کریں، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا جی نہیں آپ بات شروع کریں۔ اب میں نے بات شروع کر دی، اب وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اب جو آپ پیش کریں۔ ظاہر ہے گفتگو کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر کچھ وقار ہوتا ہے لوگوں کا، کہ اب یار پہلے تو نے جب اس نے تجھے کہا تھا تو اس وقت تو نے بات مانی نہیں، اب جب اس نے تجھ سے سوال کر لیا ہے تیرے کہنے پر تو اب تو پھر اس کے طرف کہہ رہا ہے کہ تو شروع کر، وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ میں نے تو تجربہ کیا ہے، اگر آپ کا کبھی واسطہ پڑے تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو مجھے امید ہے کہ اسی سے ملتا جلتا جواب ملے گا۔ اس کا جواب یہ تھا جی میں تو اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو نہیں کہتا کہ وجود خدا کا وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارا اور آپ کا مناظرہ ختم، گفتگو ختم ہو گئی۔ وہ اب دوسرے تیسرے آ رہے نہیں جی نہیں آپ بات جاری، میں نے بات کیا جاری رکھوں جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تو اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں، اور ہمارا تو موضوع یہ طے تھا کہ میں نے وجود باری تعالیٰ ثابت کرنا ہے، انہوں نے وجود باری تعالیٰ کی نفی کرنی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ اچانک بات ہوئی تھی، کئی دنوں سے چل رہا تھا، موضوع چل رہا تھا، اور درمیان میں اس نے خود اس سے بات کی کہ آپ کی گفتگو ہوگی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سارا معاملہ طے تھا، تو یہ جواب اس نے دیا تھا۔
حتیٰ کہ یاسر ندیم واجدی صاحب کا مناظرہ ہوا، وہ کیا نام ہے اس کا، بہت شاندار مناظرہ ہوا ہے، آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں۔ مفتی صاحب جو ہے نا وہ زور لگاتے ہیں جی آپ دلیل دیں، نہیں دلیل دینے کے اوپر آیا۔ اویس اقبال خدا کے عدم وجود کے اوپر دلیل دینے کے اوپر نہیں آیا، مفتی صاحب نے بڑا زور لگایا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہ دلیل نہیں دیتے، جو آپ دلائل دیں گے نا اس کے اوپر تنقید کریں گے، بس صرف تنقید کریں گے۔ وجود باری تعالیٰ کے نفی کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ دلیل سے ابتدا نہیں کریں گے، وہ آپ کے دلائل کے اوپر تبصرہ کریں گے، بس اعتراضات اٹھائیں گے، تنقید کریں گے، بس یہ ہے ان کا کام۔ تو یعنی یہ اویس اقبال جو ہے ان کا کہہ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو دو بڑے مناظر ہیں نا ملحدین کے، حارث سلطان اور اویس اقبال، ان میں سے ایک ہی ہے، دو بڑے مناظرین میں سے ایک ہی ہے۔ تو آپ اس کا حال دیکھ لیں، تو جو چھوٹے موٹے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے دلائل کی طرف آئیں گے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں الحمدللہ، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ ان سے دلیل کی ابتدا کروائیں۔ لیکن وہ کرے گا نہیں۔ خیر، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو کہ جو اصل میں مقصد جو ہے نا وہ مناظرے کا مقصد جو ہے نا وہ جو مد مقابل ہے نا وہ نہیں سمجھتا، جو سامعین ہیں نا جو پھسلے ہوئے ہیں آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ سامعین جو ہے نا وہ بہرحال مطمئن ہوں گے، ان کے کئی شک و شبہات، یار میرے سامنے تو یہ بڑی باتیں کرتا تھا، اب میدان کے اندر ہے تو اب دلیل ہی نہیں دے رہا، مول صاحب مفتی صاحب تو یور لانڈے نے بھی دلیل دے یہ دلیل ہی نہیں دے رہا۔ چلیں جی، ہم بہرحال ہمارے دلائل جو ہیں وہ تو ہمیں آنے چاہیے، کس طریقے سے ہم نے دلیل دینی ہے۔ وجود باری تعالیٰ، عدم کے مقابلے میں وجود کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا۔ وجود باری تعالیٰ کا مطلب ہوا قائم بالذات، یعنی وہ ذات جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اللہ الصمد کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ یہ ہے جی وجود باری تعالیٰ۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وجود باری تعالیٰ اتنا ہی اہم موضوع ہے، وجود باری تعالیٰ اگر اتنا ہی اہم موضوع ہے تو قرآن مجید کے اندر توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات کے اوپر تو بڑا زور ملتا ہے، وجود باری تعالیٰ کے دلائل کوئی نہیں ملتے، وجود باری تعالیٰ کے اوپر بحث نہیں آپ کو ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے اگر یہ اتنا ہی اہم موضوع ہے؟ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، وجود باری تعالیٰ یہ پرانے زمانے میں مختلف ہی نہیں تھا، یہ مختلف ہی مسئلہ ہوا ہے یہ چند صدیوں سے، جب سے یہ ملحدین آئے ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی ملحد آپ کو ملے گا بھی نا تو کوئی اکا دکا کوئی شاید ہی ملے آپ کو، یعنی جو وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو، خالق کائنات کا منکر ہو، ایسا بندہ جو ہے وہ شاید ہی آپ کو ملے۔ پہلے یہ چونکہ مسئلہ مختلف ہی تھا نہیں، نزول قرآن کے زمانے میں یہ مختلف ہی مسئلہ تھا نہیں، اس لیے اس پر گفتگو کی ضرورت بھی نہیں، یہ مسئلہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں جی یہ پہلے زمانے میں موجود تھا، فرض کرے اگر وہ کہہ دیتا ہے جی پہلے زمانے میں موجود تھا، تو آپ نے اس سے صرف ایک سوال کرنا ہے، کوئی ایک معاشرہ
پرانے زمانے کا کوئی ایک معاشرہ ایسا بتا دیں جہاں پر رہنے والے لوگ خدا کے وجود کے قائل نہ ہوں. کوئی ایک معاشرہ بتا دیں پرانے زمانے میں. کوئی بھی نہیں ملے گا. جو بھی معاشرہ وہ پیش کریں گے نا اس کے اندر خدا کا وجود کسی نہ کسی صورت میں پایا جائے گا. کسی نہ کسی صورت میں پایا جائے گا. اچھا خیر، حتیٰ کہ وہ لوگ جو مطلب افریقہ کے جنگلات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی تصور موجود ہے. یعنی جو تہذیب سے بہت دور ہیں یا جن تک کہہ لیں کہ کسی مذہب کا پیغام نہیں پہنچا، جو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر جو ہے پیغام نہیں پہنچا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی کی عبادت کر رہے ہوں گے. کسی نہ کسی کی وہ عبادت کر رہے ہوں. پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ؟ اگر کوئی ایسا ملحد آپ کو ٹکر جائے تو آپ نے اس سے صرف یہ سادہ سا سوال کرنا ہے، جی بتائیں تاریخ انسانیت کے اندر معاشرہ جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو خدا کو نہ مانتے ہوں، خالق کائنات کے منکر ہوں. بہرحال پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو. چونکہ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ مختلف ہی تھا نہیں، اس لیے الگ طور پر اس کی بحث کی ضرورت نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ذات کلام کر رہی ہو اسے اپنے وجود کے ثابت کرنے کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں کلام کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کا وجود ہے، یا آپ اپنے وجود کے ثبوت کی دلیل دیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ عقلاً ممکن ہو اور ذرائع علم کے طریقے سے اس کا علم حاصل ہو جائے تو مزید دلیل مانگنا جو ہے یہ غیر معقول رویہ ہے. عقلاً ممکن ہے میرا وجود اور میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، تو مجھے اور دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ذریعہ علم ہے سمع، اس کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، نظر کے ذریعے، بصارت کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے میرا وجود. اب اس کے لیے الگ مجھے دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کلام کرتا ہے، اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے، اور اس کی کلام باقاعدہ کتابی صورت میں لوگوں کے پاس موجود بھی ہے، تو اسے اب الگ اپنے وجود کے ثبوت کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود بخود اس کے وجود کی دلیل اس کے اندر شامل ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح توحید الوہیت، معاد وغیرہ، یہ جتنے بھی مسئلے ہیں، اس کا جواب خود بخود آ رہا ہے. اس سوال کا جواب وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں. توحید الوہیت، معاد وغیرہ جتنے بھی اس کے دلائل ہیں، اس کے تحت وجود باری تعالیٰ خود بخود آ جائے گا. وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا. جب آپ خدا کو ایک ماننے کے دلائل دیں گے تو پہلے اس کا وجود مانیں گے تو ایک کا مسئلہ بنے گا نا. اگر وجود ہی نہیں ہے تو ایک کیا جتنے مرضی وجود ثابت کر لیں اس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. تو جب آپ توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے دلائل دیتے ہیں تو اس کے اندر وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تین ہوگی باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ نجات. انسانوں کو کیا مل جائے؟ نجات. تو نجات کا انحصار توحید ربوبیت کے اوپر نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ کے یقین کے اوپر نہیں ہے. نجات کا انحصار توحید الوہیت کے اوپر ہے، توحید الاسماء والصفات کے اوپر ہے. کیونکہ توحید ربوبیت تو ابلیس بھی مانتا تھا. توحید ربوبیت تو وہ تو ابلیس بھی مانتا ہے، تو کیا ہم اس کی نجات کے قائل ہیں؟ نہیں. توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات کا پڑھنا ہے.
تو چونکہ پھٹا یہ تھا مشرکین کے ساتھ، اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ گفتگو آپ کو ملتی ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ نجات کا جو معیار ہے وہ توحید ربوبیت ہے کہ توحید الوہیت ہے؟ توحید الوہیت ہے، کیونکہ توحید ربوبیت تو شیطان بھی مانتا ہے لیکن وہ نجات نہیں پائے گا۔ توحید ربوبیت تو مکے کے لوگ بھی مانتے تھے لیکن نجات نہیں پائیں گے، مشرکین نجات نہیں پائیں گے۔ وجہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے، یعنی جو نجات کا معیار ہے وہ اصل میں توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات، اس لیے اس کے اوپر زیادہ گفتگو آپ کو ملے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر اس لیے یہ موضوع کو الگ طور پر جو ہے وہ موضوع سخن نہیں بنایا گیا، اس پوائنٹ کو الگ طور پر موضوع سخن نہیں بنایا گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور جو دلائل ہیں جس کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اس کے تحت ہی یہ ساری بات خود بخود آ جاتی ہے۔ چلیں جی، کل انشاءاللہ پھر دلائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔